سورۃ الانشقاق. انشقاق کا لفظی معنی ہے پھٹ جانا، کھل جانا. سورۃ الانشقاق، سورۃ الانفطار اور اس سے پیچھے سورۃ التکویر، ان سورتوں میں قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن اور اس کے بعد کیا ہوگا. وہ یقینی واقعہ جو ہم سب کو پیش آنے والا ہے، اس کا حال تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کا آغاز آسمان کے پھٹنے سے ہوگا. اس سورت میں 1 رکوع ہے، 25 آیات ہیں، 107 کلمات ہیں اور 403 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. انشقت مؤنث ہے کیونکہ السماء مؤنث ہے. اردو میں لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جب آسمان پھٹ جائے گی. لیکن اردو میں چونکہ آسمان مذکر ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ اردو محاورے کے اعتبار سے پھٹ جائے گا کرتے ہیں. جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. آسمان کے پھٹنے کا ذکر سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. اور ایک اور جگہ بھی وفتحت السماء فکانت ابوابا. سورۃ الرحمن میں آتا ہے فاذا انشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس کے فوراً بعد آتا ہے فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. وہ لوگوں کے حساب کتاب کا دن ہوگا. اور پھر اگر ہم آسمان پر غور کریں تو آسمان کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. آسمان ایک بھی نہیں، 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے اور سبعا شدادا کا لفظ آتا ہے کہ مضبوط آسمان ہے. لیکن اس مضبوطی اور اس بڑائی کے باوجود ان کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور وہ سنے گا اپنے رب کے لیے اور حق یہی ہے کہ وہ ایسا کرے. آسمان کی جب تخلیق ہوئی تھی تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا تھا؟ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ کیا تھا؟ دھواں تھا. فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا اطینا طائعین، کہ ہم آتے ہیں اطاعت گزار بن کر. تو آسمان نے اپنی ابتدا یا آغاز اور اپنی تخلیق کے آغاز میں بھی کیا کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت کی تھی. اور اسی طرح اپنی انتہا میں بھی کیا کرے گا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اپنے رب کی بات سنے گا. اذنا کا لفظ جو ہے حمزہ ذال نون، اسی سے اذن کا لفظ آتا ہے کان، اور اسی سے آذان کا لفظ آتا ہے، اور اسی سے اذنا آتا ہے جس کا صلہ لام ہو تو اذنا لے کا مطلب اجازت دینے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے سورۃ توبہ میں آتا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. اور اسی سے اذنا لے کا معنی ہوتا ہے کان لگانا، غور سے سننا، توجہ کرنا. تو یہاں آسمان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان اپنے رب کا حکم غور سے سنے گا، اور صرف سنے گا نہیں بلکہ سن کر مان بھی جائے گا. یعنی اس میں صرف سننا نہیں ہوتا بلکہ سن کر اسے سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا. ورنہ تو یہی کافی تھا کہ وہ آسمان اپنے رب کا حکم سن لے گا. وَسَمِعَتْ لِرَبِّهَا بات ہو جاتی. لیکن سمع میں صرف سننا ہوتا ہے، اور اذنا لی میں صرف سننا نہیں، توجہ سے سننا اور پھر سمجھ کے سننا، اور پھر جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا بھی. سمع میں تو ہم بازو کا جی کر دیتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں. لیکن اذنا لی میں کیا ہے؟ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سن کے پھر جیسے حکم ملے گا ویسے ہی کر لے گا. اب یہ کس چیز کا حکم مل رہا ہے؟ ذرا سوچئے کس چیز کا حکم مل رہا ہے؟ پھٹ جاؤ، پھٹ جاؤ، ٹوٹ جاؤ. اور وہ کیا کرے گا؟ پھٹ جائے گا. اتنی بڑی چیز سبعا شدادا، جب اس کو حکم ملے گا کہ پھٹ جاؤ، وہ پھٹ جائے گا. کسی بھی چیز کا پھٹنا اور ٹوٹنا اور ختم ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ تو اپنے وجود کو کھو دینا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے. تو آسمان کی اطاعت دیکھیں جو اتنی بڑائی کے باوجود اللہ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. پہاڑوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ قرآن ان پہ نازل ہو تو کیا ہو جائے؟ ان کے خاشعاً متصدعاً، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جھک جائے، دب جائے، بیٹھ جائے. اور یہاں آسمان جب حکم ملے گا
ختم ہو جاؤ، ختم، دیر ہی نہیں لگائے گا، کوئی اکڑ نہیں، کچھ نہیں. وحقت، اور حق یہی ہے. اب حقت کا لفظ جو ہے نا حق سے ہے، اور حق کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو تجربے اور مشاہدے کے بعد سچ اور درست ثابت ہو، حقیقت اور سچائی کے لیے آتا ہے. اور حقت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے حق یہی ہے، اس کے لیے یہی بات درست ہے کہ وہ ایسا ہی کرے، یا یہ کہ اس پر یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے اور وہ اپنے اس فرض کو پورا کر دے گا. اللہ نے حق تو ہم پر بھی ہی رکھا ہے نا کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں اور ٹوٹ جائیں اس کے لیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. لیکن آسمان اپنے رب کا فرما بردار ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. اور مد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لمبائی کے رخ پھیلانا، لمبائی کے رخ کسی چیز کو لمبا کرنا، طول دینا. اور زمین بھی مؤنث. اور جب زمین کھینچ دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی. عربوں میں چمڑے کو پھیلانے کے لیے لفظ آتا ہے. زمین کا پھیلانا یعنی بالکل ہموار، پلین اور سیدھی ہو جائے گی. اس وقت تو زمین پر پہاڑ بھی ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں عمارتیں ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، کہیں ریت ہے، کہیں کچھ ہے، بہت کچھ ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب چیزوں کو برابر کر دیا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی چوٹ سے پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کر کے واپس سیدھا پھیلا دیا جائے. اس کی ساری سلوٹیں نکال دی جائیں گی. چمڑے کو یا چادر کو یا شیٹ کو جب پھیلایا جاتا ہے تو کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ اسٹریٹن کیسے کرتے ہیں؟ اسٹریچ کرتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں. جیسے آپ اپنا بستر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چادر کو کھینچ کے سلوٹیں نکالتے ہیں تاکہ اونچ نیچ ساری اس کی ختم، اور پھر ہاتھ سے اس کو بالکل سیدھا برابر کر دیتے ہیں. یہی کیفیت ہے مدت کی. جیسے ایک روٹی بیل کے آٹے کے سارے بل نکال کے اسٹریٹ کر دی جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح زمین بھی بالکل سیدھی ہو جائے گی، پھیل جائے گی. اور اس میں وسعت کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ لمبا کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے نا، یعنی صرف پھیلانے میں نہیں بلکہ اس کو لمبا کرنے. تو کس لیے پھیلا دی جائے گی؟ تاکہ سارے لوگ اس پر سیدھے کھڑے ہو سکے، کیونکہ اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا. حدیث میں آتا ہے یجمع اللہ تعالی یوم القیامت الاولین والآخرین، اللہ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع کرے گا. فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں. فیسمعہم الداعی، تو وہ سنوائے گا ان کو پکارنے والے کی پکار. اب آپ سوچئے کسی بہت بڑے اسٹیڈیم کا نقشہ ذہن میں لائیے، کیونکہ دنیا میں زیادہ لوگ ایک جگہ پر ایسی جگہ پر ہی نظر آتے ہیں، یا کبھی آپ جہاں باکسنگ ہو رہی ہوتی تو آس پاس جو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. تو اس چھوٹے سے سین کو آپ پوری زمین پہ پھیلا دیں، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت زمین جو ہے نا وہ گول ہے. اگر اوپر کے کچھ لوگ کھڑے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ پچھلی طرف والے نظر نہیں آتے. جیسے کہ انڈے کے اوپر اگر آپ ایک طرف ایک چیز رکھے تو دوسری طرف، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ وہ سب سیدھی کر کے اسٹریچ کر کے سیدھی کر دی جائے. اب آپ وہ جو اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے اگر آپ کبھی کسی بال کو پھاڑے تو پہلے وہ اس کا سائز چھوٹا لگتا ہے، لیکن پھٹ کے تو اس کو سیدھا اسپریڈ کرے تو لمبا ہو جاتا ہے. تو زمین بھی اسی طرح سیدھی پھیل جائے گی، اور صرف اتنی جگہ ہوگی کہ جس میں سب لوگ کھڑے ہو سکے. کتنی بھری ہوئی ہوگی، اولین اور آخرین اس میں ہوں گے، اور حد نگاہ تک صرف لوگ ہی لوگ ہوں گے. اور اس وقت ان سب کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک پکار کو سارے بیک وقت سن سکیں گے. کیا حال ہوگا نا اس وقت، کیا نقشہ ہوگا. اور ہم کہاں ہوں گے؟ اب بھی اگر آپ حج عمرے پہ جائیں تو اس وقت لوگوں کا تھوڑا کراؤڈ ہوتا ہے تو اپنا آپ اتنا چھوٹا لگتا ہے، اتنا چھوٹا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شے نہیں. اپنے گھروں میں تو ہم سب بڑے ہیں نا، لیکن وہاں کیا ہے؟ کوئی ہستی نظر نہیں آتی انسان. اور یہ تو ہر سال چند ایک لاکھ لوگ ہوتے ہیں، کہاں یہ کہ پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ ایک وقت بھی اکٹھے ہیں. اور پھر ایک وقت کیا ہے، یا تو نسلوں پہ نسلیں گزر چکی ہیں، سارے کے سارے جب ایک میدان میں ہوں گے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، اکیلے جان تن تنہا. کون پوچھے گا؟ کون پوچھے گا؟ کون کام آئے گا؟ کون بچائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ صرف اللہ کی ذات. اور اس وقت وہ چیزیں پاس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری طرف رحمت کی نظر کرے، اور اس کی فکر ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی اور وسیع کر دی جائے گی، نہ اس پہ بلندی ہوگی نہ پستی ہوگی، سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے تیار ہوں گے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور ڈال دے گی جو اس کے اندر ہے، یعنی نکال پھینکے گی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے. یعنی جب زمین کو توڑا جائے گا، کوٹا جائے گا، تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا باہر آ جائے گا. کیا کیا ہے اس کے اندر؟ مردے ہیں، انسانوں کے، حیوانوں کے،
ہر قسم کی چیزیں، اسی طرح مختلف طرح کی معدنیات ہیں، گیسز ہیں، پیٹرول ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا ما فیہا. ابھی کون سا ہم زمین کی ساری تہیں کھول بیٹھیں گے میں پتا ہو کہ ما فیہا کیا ہے. ہم تو ابھی صرف اپنی ٹرمز میں بات کرتے ہیں نا، جتنا ہم جانتے ہیں. ما فیہا جو بھی اس کے اندر سب باہر آ جائے گا. وہ تخلت اور بالکل خالی ہو جائے گی. تخلت کا لفظ جو ہے نا خے لام واو سے، خلوب، خلا بھی اسی سے ہے. خلا خالی مکان کو کہتے ہیں نا، زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو خلا کہتے ہیں. تو تخلت یعنی ایمپٹی ہو جائے گی، بالکل کچھ بھی نہیں رہے گا اس میں. انسان بھی باہر نکل آئیں گے اور سونے کے ڈھیر بھی اور باقی بھی جو سب کچھ نکل کے صاف ستھری ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور وہ اپنے رب کی بات مانے گی، وہ بھی اطاعت گزار ہے. وہ بھی اپنی تخلیق کے آغاز میں جب اللہ نے اسے کہا تھا آؤ بنو تو وہ بن گئی، اور جب کہے گا کہ اب تم خالی کر دو، سیدھی ہو جاؤ، سب کو اوپر اپنے سمیٹ لو، تو وہ ایسا کر لے گی. جو حکم ملے گا اس کو مان جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں نا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، تو ذرا اپنا ہم مقابلہ کریں کہ اللہ کی آیات اور قرآن مجید سن کر ہمارے کان کہاں ہوتے ہیں. قرآن اللہ ہی کا کلام ہے نا، کسی انسان کی بات تو نہیں ہے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، ہمارے کان کدھر لگے ہوتے ہیں؟ کتنا سنتے ہیں ہم، کتنی توجہ کرتے ہیں، کتنا دھیان دیتے ہیں، کتنا غور کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں. آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، اور زمین کے مقابلے میں بھی کیا ہے ہم؟ زمین اطاعت گزار ہے اور اس پہ چلنے والا انسان اکڑ رہا ہے، اور وہ اللہ کی بات دھیان سے نہیں سنتا. کبھی بھی قرآن سنتے وقت یا پڑھتے وقت دھیان نہ لگے ادھر تو سوچا کریں کہ باقی ساری مخلوق تو اللہ کی بات توجہ سے سنتی ہے، اور میرا کیا حال ہے، میں کہاں ہوں. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور حق یہی ہے، اس پر لازم یہی کہ وہ ایسا کرے. تو کیا ہم پر حق نہیں ہے رب کا؟ ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ ہمارے اوپر تو زیادہ نعمتیں ہیں، زیادہ احسانات ہیں. ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم رب کی بات سنیں. یا ایھا الانسان اے انسان، اور انسان سے مراد یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا پھر جنس انسان یعنی عام انسان. انک بے شک تو کادح محنت کرنے والا ہے. کادح کا لفظ جو ہے یہ قدح سے ہے، کاف دال ہا، کسی چیز کے حصول اور اس کے پانے میں محنت اور مشقت اٹھانا، یعنی کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت اٹھانا یا محنت کی تکلیف اٹھانا، رنج سہنا، تکلیف سہ کے اور مشقت کر کر کے کام کرنا. انک کادح بے شک تو تکلیفیں اٹھانے والا ہے، محنت کرنے والا ہے. اور کاف دال سے عربی میں جو بھی مادے بنتے ہیں ان کے اندر محنت، مشقت اور خاص طور پر کوشش کا مفہوم پایا جاتا ہے. جیسے رد و قد پڑھا ہوگا آپ نے، یعنی کوشش کا مفہوم یا محنت کا مفہوم. اسی طرح قدح کا لفظ ہے جسم کو زور سے رگڑنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے خارش ہوتی ہے نا تو زور سے رگڑا جاتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے. یعنی کسی بھی چیز میں جہاں زور لگتا ہے، کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا رگڑائی کرنا، اسکربنگ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا مانگتی ہیں؟ کسی بھی چیز کو جب آپ رگڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹرا ایفرٹ لگاتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. تو انک کادح بے شک تو محنتیں کرنے والا، کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. تو انسان ڈے 1 سے دنیا میں آنے کے لیے پہلے تو محنت کرتا ہے ماں کے پیٹ سے، پھر آنے کے بعد آپ دیکھیے صرف بچے کو جو پہلی دفعہ دودھ پلایا جاتا ہے تو اس میں آپ اس کی مشقت دیکھیں. اگر آپ نے یہ تجربہ کیا ہو یا دیکھا ہو کبھی کس قدر مشقت سے وہ دودھ پینا سیکھتا ہے، اور پیا نہیں جاتا پھر روتا ہے، یعنی وہ مشقت شروع ہو جاتی. پھر اس کے بعد ایک ایک سٹیپ اس کا بامشقت ہے، اس کا اٹھ کے بیٹھنا، اس کا چلنا، کتنی دفعہ گرتا. کبھی آپ بچے کو چلتا تو دیکھیں، یعنی کتنا کمزور ہوتا ہے، 2 قدم اٹھاتا ہے پھر دڑام گرتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گرتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گرتا ہے. بولنے میں آپ دیکھیں کتنی ایفرٹ لگاتا ہے، لکھنے کا جب شروع کرتا ہے تو کتنی مشقت ہوتی ہے. یعنی کون سا کام ہے جو آسانی سے ہوتا ہو؟ ہر کام میں مشکل ہوتی ہے. کادح الی ربک، لیکن ہر کام اور ہر کوشش کے بعد پہنچنا رب کی طرف ہی ہے. الی ربک، تمہاری ساری ایفرٹس تمہیں ہر دن اپنے رب کی طرف لے جا رہی ہیں. اب انسان جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیک ہے ایک بد ہے. جو نیک انسان ہے اس کی ہر کوشش اچھی نیت کے ساتھ اسے کس طرف لے جا رہی ہے؟ رب کی رضا کی طرف لے جا رہی ہے. اور ایک بہکے ہوئے انسان کی کوششیں
اور ایک ایم لیس انسان کی کوششیں کیسی کوششیں ہوتی ہیں؟ بے مقصد بیکار قسم کی. کر دونوں ہی محنت رہے یا نہیں. کیا دنیا کے لیے کام کرنے والے محنت نہیں کرتے بلکہ زیادہ کرتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے فوری نتائج انہیں چاہیے ہوتے ہیں نا، اس لیے زیادہ محنت ہوتی ہے. آخرت کے لیے کام کرنے والوں کا تو منزل ابھی بڑی دور ہے نا، بہت پیچھے ہے، اس لیے وہ ان کے کام بھی ڈھیلے ڈھیلے ہوتے ہیں سستی کے مارے. کبھی دل چاہا تو کر لیا، نہیں تو نہ صحیح، وہ تو ابھی دیکھی جائے گی جب آئے گی. تو یہ جو قادحن کا لفظ ہے، اس میں سخت محنت، مشقت، اور اس میں ہر طرح کے کاموں کے لیے جو انسان محنت کرتا ہے اس کا ذکر ہے. یعنی زندگی کا یہ سفر پیدائش سے موت تک کا دراصل کیا ہے؟ محنت بھرا سفر ہے، مشقتوں والا سفر ہے، آسان نہیں ہے. اور ہر دن ہمیں کس کے قریب کر رہا ہے؟ اپنے رب کے قریب کر رہا ہے. اور قادحن کے بعد قدحن کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ بہت زیادہ محنت مشقت کرنا. اور پھر کیا ہوگا؟ فملاقی، پھر تم اس سے جا ملو گے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، سورۃ النجم میں آتا ہے. اور تیرے رب ہی کی طرف جا کے رکنا ہے. کچھ بھی کر لو، جتنی بھی محنت کر لو، جانا اپنے رب ہی کے پاس ہے. سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر بے شک ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، واپسی ہمارے ہی پاس ہے، پھر ہماری ذمہ حساب بھی ہم ہی لیں گے. اور یہ کب ہو جاتا ہے؟ موت کے ساتھ ہی. اسی لیے نیک انسان جب محنت کرتے، کوشش کرتے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو موت کے فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، واپس چلو اپنے رب کی طرف. یہی معنی ہے یہاں قادح الی ربک قدحا فملاقی. اگر نیک ہوئے ارجعی راضیۃ مرضیہ، اور اگر بد ہو تو بھی بھاگ کے تو کہیں نہیں جا سکتے، جانا تو وہی ہے. کون بھاگ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے اتنی محنت سے دنیا بنائی ہے، مجھے کچھ دن اور رہنے دو. کتنی مشقتوں سے انسان چھوٹی چھوٹی چیز اکٹھی کرتا ہے. جیسے ایک چڑیا آشیانہ بناتی ہے نا، تو تنکا جمع کر کے انسان آشیانہ بناتا ہے. زندگی بھر کی پونجی اکٹھی کر کے گھر بناتا ہے، اور ایک ایک چیز لگاتا ہے، ایک ایک کیل ٹونکنے میں مشقت ہے. لیکن انسان یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو موت کا فرشتہ بھی پہنچ جاتا ہے پیچھے ہی، وہ بھی انتظار میں لگا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر انسان یہ کہے کہ میں نے اتنا کچھ بنایا ہے، میں تھوڑے دن تو مزے کر لوں، ابھی تو میری ریٹائرمنٹ شروع ہوئی ہے، ابھی تو آرام کے دن شروع ہے، ابھی تو مجھے انجوائے کرنا تھا، اور انسان ذہنی طور پر بھی تیار نہیں ہوتا جانے کے لیے. ابھی تو مجھے اتنا لائف کا ایکسپیرینس ہوا ہے، اب تو مجھے سمجھ آئی ہے زندگی گزارنی کیسے. لیکن نا ایک بڑا وقت لگتا ہے انسان کو یہ سمجھنے میں کہ کیسے زندہ رہنا ہے، کھانا کیسے، سونا کیسے، کون سا کام کیسے کرنا ہے، بہتر سے بہترین زندگی کیسے ہو سکتی. چاہے کوئی ان پڑھ ہو، جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو، ہر شخص کو تجربہ بہت کچھ سکھاتا ہے. جب اس کی زندگی کا ایک لمبا وقت گزر چکا ہوتا ہے، تجربہ اس کو مل جاتا ہے، تو رخصتی کا وقت آ جاتا ہے. الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت ہے. سارے منصوبے درے رہ جاتے. آج صبح ایک بچی نے فون کیا پاکستان سے، مجھے بہت ایسے آواز اس کی وہ ہو رہی تھی غم والی. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ میں نہیں جانتی اس کو، لیکن باہر الہدا میں پڑھی ہے. تو کہتے ہاں بس وہ آپ میرے لیے کچھ کریں. میں نے کہا کیا؟ آپ میرے گھر میں کوئی کلاس وغیرہ شروع کرا دیں. میں نے کہا وہاں جو لوگ ہیں تو آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے. تو میں نے کہا کہ آپ چلی جائیں، آپ کیوں گھر میں کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. ان کا اچھا. کہتی پچھلے سال ذوالحج میں ہماری شادی ہوئی ہے، ذوالحج میں، اور اس سال ہم دونوں حج پہ جا رہے تھے، اور بالکل تیاری تھی، ہمارے نکلنے والے تھے. رات کو 1 بجے ہارٹ اٹیک ہوا، اور میرے سامنے اسی جگہ ان کی بیڈ پہ ڈیتھ ہو گئی، اور میں کچھ نہیں کر سکی. صرف 1 سال شادی کے بعد. حج کے سارے سفر تیار ہیں، سب کچھ تیار. ایسے میرا دل پکڑا کہ میں نے کہا کہ کس کے پاس مہلت ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں کل تک جیوں گا؟ کیا اس انسان کا اور اس کے پیچھے بیوی کا، یعنی کہ اب وہ عدت کی خاطر وہ اپنے گھر میں ہے، وہ الہدا تک نہیں جا سکتی، اور حج پہ جانا تو بہت دور کی بات. کوئی پتہ نہیں کون سی چیز آپ کو کب کس وقت کہاں روک دے، کہاں آپ پکڑے جائیں، کہاں روکے جائیں، کیا یادیں بعد میں باقی رہ جائیں، کوئی بھی نہیں جانتا. موت تو کسی لمحے آ سکتی، کسی پر بھی آ سکتی. نہیں پتا یہاں بیٹھے ہیں تو اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے، کوئی نہیں جانتا. تو موت کے ساتھ بھی جانا ہے، اور پھر وہ بڑا دن تو ہے ہی، اس میں بھی جانا ہے. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، کیا خبر تم کو، کیا چیز بتائے تم کو، شاید کہ قیامت قریب ہی آ لگی ہو.
الی ربک منتہاہا، اس کا بھی انجام رب ہی کی طرف، الی ربک منتہاہا. اور پھر انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، آنے ہی والی ہے، کیوں بھولے رہتے ہو؟ تو جانا تو تمہیں ہر حال میں ادھر ہی ہے. پھر اپنی نیت سوچ ٹھیک کرو، کوششوں کی ڈائریکشن ٹھیک کرو، جو کرنے کے کام ہے انہیں کرو، اپنی پرائرٹیز کو متعین کرو، اور اس کو بھولو نہ، اسے اگنور نہ کرو، اسے پس پش نہ ڈالو، اسے قلب پہ مت چھوڑو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ جو فا ہوتی ہے نا، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، یعنی تھوڑے ہی عرصے بعد، جلد ہی. ایک ہوتا ہے سما، اس کا معنی بھی آپ پھر کرتے ہیں، اور کبھی فا آتا ہے کبھی سما آتا ہے، اور پھر آپ کبھی پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ دونوں کا ترجمہ پھر ہے. اردو میں تو پھر ہی رہے گا، سمجھ نہیں آئے گی فرق کی. لیکن عربی میں کیا ہے، سما کا مطلب ہے کچھ دیر کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور فا جو ہے پھر، اس میں دیر نہیں ہوتی، یعنی سما میں تاخیر ہوتی ہے، تراخی زمان کے لیے ہوتا ہے، لیکن فا جو ہوتا ہے نا اس میں سما کے مقابلے میں ٹائم کم ہوتا ہے. فملاقیہ، پھر اس سے ملنے والے ہو تم. اب دیکھیے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے قیامت بہت دور ہے. یہ ایک حقیقت ہے، میرے سمیت، میں آپ کو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن میں جب سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ابھی بہت دور ہے. یعنی میرے جو تخیل جیسے کام کرتا ہے نا، یہ نہیں لگتا کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پتہ کس طرح سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اچھا اگر ہم مرے بھی تو پھر بھی قیامت پتہ نہیں 1000 سال بعد آئے گی، یا ابھی حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم سے لے کے اب تک لوگ مرے ابھی تک تو نہیں آئی، تو اتنے 1000 سال گزرے، کیا پتا ہماری موت کے بعد بھی 1000 سال گزر جائیں تو پھر آئے گی، تو پھر ابھی تو ذرا دور ہی ہے نا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اٹھنے کے بعد جو سویا ہوا وقت ہے وہ کتنا لگتا ہے؟ وہ وقت تو یوں نکل جاتا ہے، یعنی وہ ایک لمحہ ہی ہے، کیونکہ آپ نے تو اس میں کچھ نہیں کیا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کیا ہو. اور اس کو آپ قرآن مجید سے مزید سمجھ سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو 100 سال تک فوت ہوا رہا تھا، اور جس کا وہ گدھا جو تھا وہ بھی ساتھ تھا، اور جب ایک بستی کے پاس سے گزرا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھائے گا، تو اللہ نے اس کو بھی مار دیا. اور پھر اماتوں میں اطعام 100 سال تک مارے رکھا، پھر اس کو اٹھایا اور اس کے سامنے اس کے گدھے کی ہڈیاں جوڑی اور اس پر گوشت چڑھا کے اس کو صحیح سلامت کیا، اور پھر اس سے پوچھا کم لبستا، کتنے دن تم یہاں رہے ہو؟ قال لبست یوما او بعد یوم. 100 سال کے بعد مر کے اٹھنے والا کہتا ہے یوما او بعد یوم. اچھا اصحاب کہف جو 300 سال تک، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا 9. 300 سال تو قرآن بتاتا ہے اس سے زیادہ ہی تھا. 300 سال سونے کے بعد جب وہ اٹھے تھے تو بتائیے انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کتنی دیر سوئے ہم. تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہماری موت آ جائے گی نا تو اس کے بعد سے قیامت تک کا وقفہ جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ہے کہ انسان کہے گا اچھا کتنی دیر ہوئی ہمارے، اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی جو گزر گئی ہے تو ویسے ہی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے. تو پھر جلدی ملاقات ہے نا، جس کا ہم سوچتے نہیں تو جلدی آ جائے گی. مرنے کے بعد تو ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. ابھی جو اتنے سال گزارے کہاں پتہ چلا، نکالے ان کو، کہاں ہے، سب کھو گیا، سب نکل چکا ہے، ہاتھ سے جا چکا، بہہ چکا ہے. فملاقی، جلد ملنے والے اس سے. تو جب ملاقات کرنی ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ تیاری، اس کی فکر، اس کی طرف دھیان، اور اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس تیاری سے زیادہ اہم ہمیں کس چیز کی تیاری لگتی؟ اس سے ہم کئی چیزوں کی تیاریاں ہمیں لگتی اور اس کو ہم پیچھے ڈالے رکھتے ہیں. فملاقیہ، تو تم اس کو مل کر رہو گے، ملنے ہی والے ہو، کم ہی وقت رہ گیا ہے. تلاوت سنتے پھر آگے چلتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
یہ جو قدح ہے نا، اس کو آپ یوں سمجھے روز کے کام. سویرے اٹھتے ہیں آپ، ایک مشقت، ایک دوڑ میں لگ جاتے ہیں، یہ کر لو یہ کر لو، یہ ایک کے بعد ایک کام کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہی قدح ہوتی. اور پھر کیا ہوتا ہے، اسی طرح کا ایک دن طلوع ہوتا ہے جب انسان کی شام نہیں ہوتی، یہ شام ہوتی ہے تو سویر نہیں ہوتی. اب ملاقات جب ہوگی تو ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب نامہ اعمال دیا جائے گا سب کو، جو کوششیں کی، جو قادحن قدح کیا، اب وہ ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، وہ سامنے آ جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو لیکن وہ جو دیا گیا اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں، یعنی نیک اعمال اس کے زیادہ ہو گئے، اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان قریب وہ حساب لیا جائے گا، حساب آسان، اس کا حساب آسان ہوگا. حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ الیہ یرجع الامر کلہ، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وَإِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. تو یہاں فاعل کا ذکر نہیں ہے کہ کون لے گا، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ کہ اللہ سبحانہ وتعالی لیں گے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب آسان ہوگا. اور آسان حساب کیا ہے؟ کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا، غلطیاں سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے اس کو معاف کر دے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ یعنی جب آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ مارا گیا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا بھی حساب ہوگا، تو پھر کیا وہ بھی مارا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد پیش ہونا ہے، یعنی حساب سامنے لایا جانا ہے، وہ شیٹ دکھائی جانی ہے، نیکیاں اور بدیاں سامنے آئیں گی. اور اس وقت انسان کانپ رہا ہوگا کہ معلوم نہیں کس غلطی پہ پکڑا جاؤں، کیونکہ اللہ پکڑنے پہ تو کسی چھوٹی سی بات پہ پکڑ سکتا ہے، نہ پکڑے تو سب معاف کر سکتا ہے، کیونکہ سارا فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں نا، کسی انسان کا تو فیصلہ ہے نہیں یہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اور جس کا مناقشہ ہوا، یعنی جس سے پوچھ گچھ کی گئی کہ یہ غلط کام کیوں کیا تھا، وہ تو مارا گیا، کیونکہ کس کے پاس جواب ہے، کون بہانہ کر سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا حساب آسان فرمانا. یہ نماز کے بعد. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ حسابا یسیرا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حساب آسان ہو جائے، تو حسابا یسیرا کیا ہے؟ کیونکہ یہاں بھی آتا نا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا پھر معاف کر دے گا. تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور میں یہ بات لائیں کہ آپ کا حساب کتاب کسی کے ہاتھ میں ہو، کوئی دیکھ رہا ہو، اور فائنل فیصلہ آنے والا ہو، ہاں یا نہ ہونے والی ہو. وہ لمحہ کتنا زیادہ مشکل لمحہ ہوگا نا. اسی لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. اور آپ کو معلوم ہے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ کس چیز کا پسینہ ہوگا؟ یہ کیوں اس وقت انسان نچڑ رہا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ کس قدر گھبرا دینے والی چیز ہوگی نا. اگر اس لمحے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے، کوئی ہے جو وہاں پہ چھڑا سکے، بچا سکے؟ نہیں. مومن کو تو سانس اسی وقت آئے گی نا کہ جب وہ وہاں سے پار نکلے، بخش دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو دیکھے اور اگنور کر دے. کیونکہ اگر ایک غلطی کے اوپر بھی حساب شروع ہو گیا تو بات مشکل ہو گئی. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹ آئے گا اپنے گھر والوں کی طرف مسرور، خوش، سرور سے، دل ہی دل میں خوش ہونا. سرور کا لفظ جو نا یہ سر سے ہے، سین رے. سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کو، چھپی ہوئی چیز. تو مسرور وہ خوشی جو دل ہی دل میں چھپی ہوئی ہو. ایسی خوشی دل میں کیوں رکھی جاتی ہے اور ایسی خوشی اندر ہی اندر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایک خوف کی کیفیت سے جب انسان گزرتا ہے تو ہنستے ہوئے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے نا. جیسے وہ چپکے چھپا کے خوشی وہاں تک پہنچے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ میں
پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا.